پلیز عمل تم نے رکھی ہے تو تم جلدی سے لا کر پپو کو دے دو، مجھے اور بھی کام دیکھنے ہیں۔ اسما نے امید بھری نگاہوں سے دیکھتے کہا، اچھا ٹھیک ہے، تم جاؤ میں لا دیتی ہوں۔ عمل کو اپنے اوپر نظروں کا اثر محسوس ہو رہا تھا، لیکن عمل نے نظریں گھما کر ادھر ادھر دیکھا تو کوئی بھی اسے ایسا نظر نہیں آیا جو اسے دیکھ رہا ہو، سوائے مہمانوں کے جو جگہ جگہ ٹیبل پر بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ بچے یہاں سے وہاں کھیلنے میں مگن تھے، لڑکیاں اور لڑکے فوٹوگرافر سے تصویریں بنانے میں مصروف تھے۔ سائیڈ پر ڈی جے والا گانے پلے کر رہا تھا، ویٹر سب کو ڈرنک اور سنیک سرو کر رہے تھے کہ اچانک فضا میں ایک گانے کی آواز گونجی، تیرے سامنے آ جانے سے یہ دل میرا دھڑکا ہے، یہ غلطی نہیں تیری، یہ قصور نظر کا ہے، تیرے سامنے آ جانے سے یہ دل میرا دھڑکا ہے۔ عمل کو ابھی بھی ایسا محسوس ہوا تھا، لیکن اگنور کرتی گھر کے اندر چلی گئی۔ سکندر خان غصے سے اپنے سامنے دیکھ رہے تھے، جس کی شکل دیکھنا بھی نہیں چاہتے تھے، لیکن فنکشن کا احساس کرتے خاموش رہی۔ سکینہ بیگم تو اپنے بیٹے کو ایک پل کے لیے اپنی نظر سے اوجھل نہیں ہونے دے رہی تھی۔ میں ابھی آتا ہوں۔ کدھر بیٹا؟ سکینہ بیگم پل میں پریشان ہوئی تھی۔ ایک ضروری کال کر کے آتا ہوں، یہاں شور بہت زیادہ ہے تو ٹھیک طرح سے بات نہیں ہو سکے گی، آپ پریشان نہ ہو۔ ایان نے اپنی ماں کی پریشانی باپ لی تھی، اس لیے تسلی دیتے اندر چلا گیا۔ ایان مس پیری کو یہاں دیکھ کر پریشان ضرور ہوا تھا، اور ساتھ اس کے وہی لڑکی تھی۔ جب سیام سے پوچھا تو پتہ چلا کہ یہ عائشہ اس کی کزن اور دلہن کی بہن ہے، اور عمل جسے پیار سے سب پیری کہتے ہیں عائشہ کی خالہ کی بیٹی ہے۔ ڈیول اس حسین اتفاق پر مسکرایا تھا، اور جب مس پیری اسے دیکھ کر حیران ہوئی تھی، ڈیول کی نظروں سے چپ نہیں سکا تھا۔ جب وہ اس کی طرف آ رہی تھی، ایان جان بوجھ کر وہاں سے سائڈ پر ہو گیا تھا اور اپنی فیملی کی طرف آ گیا تھا، اور مس پیری کو اندر جاتے دیکھ کر خود بھی اندر کی جانب بڑھا تھا۔ اس میں کون سا مشکل کام تھا جو اسے نہیں ملنی تھی، یہی سامنے تو پڑی ہے۔ پیری مہندی سامنے شیلف سے اٹھاتی ساتھ بڑبڑا رہی تھی، باہر سے شور اور گانوں کی آوازیں اندر تک آ رہی تھی۔ پیری بھی ساتھ گنگناتے وہاں سے جانے لگی، تیرا پتور جب سے چڑھ گیا رے۔ ابھی اس نے کچن سے باہر قدم رکھا ہی تھا، کسی نے پیچھے سے منہ پر ہاتھ رکھے اسے لے کر کچن کے ساتھ والے کمرے میں بند ہوا تھا۔ کمرے کی لائٹ بند تھی، اسی لیے پیری اس شخص کا چہرہ نہیں دیکھ سکتی تھی۔ سامنے والا ابھی بھی اس کے منہ پر ہاتھ رکھ کے غور سے دیکھ رہا تھا۔ پیری اس کی گرپ میں مچل رہی تھی۔ عمل کو اپنا دل ڈوبتا محسوس ہوا، وہ اس کی گرپ سے نکلنا چاہتی تھی، لیکن گرپ سوچ سے زیادہ سخت تھی۔ اگر تم چلائی تو جانتی ہوں میں کیا کر سکتا ہوں مس پیری، ایان اس کے قریب ہو کر بولا تھا۔ عمل اس آواز کو کیسے نہ پہچانتی، مطلب وہ اس کا وہم نہیں تھا، وہ سچ میں یہاں تھا، اسے کوئی غلط فہمی نہیں ہوئی تھی، وہ یہی تھا۔ وہ پٹی آنکھوں سے اندھیرے میں اسے دیکھنے کی کوشش کر رہی تھی، وہ اس کے اس قدر قریب تھا کہ عمل کو اس کی گرم سانسیں اپنی گردن پر محسوس ہو رہی تھی۔ پیری کی دھڑکن بہت تیز ہو گئی تھی، کمرے میں خاموشی ہونے کے باعث دونوں کو ہارٹ بیٹ کی آواز صاف سنائی دے رہی تھی۔ ڈیول کی محسوس مسکراہٹ نے ہونٹوں کا احاطہ کیا تھا، لیکن ڈیول ان دونوں ملاقات میں اپنی اس حرکت کو نوٹ نہیں کر سکا کہ جب اس لڑکی کے سامنے ہوتا ہے تو ہونٹ اس کے خود بخود مسکراتے ہیں۔ ڈیول نے پیری کے چہرے سے اپنا ہاتھ ہٹا دیا تھا، لیکن چھوڑا نہیں تھا، وہ ابھی بھی اس کی گرپ میں تھی۔ اس نے اپنا ہاتھ اس کی کمر میں لے جاتے ایک جھٹکے سے اپنے قریب کیا تھا۔ عمل اس اچانک حملے کے لیے بالکل تیار نہیں تھی، تو سیدھا جا کے اس کے سینے سے ٹکرائی تھی۔ تم کیا کر رہے ہو؟ وہ حیرت اور غصے سے بولی تھی، جو اس کی آواز سے بھی بخوبی واضح ہوا تھا۔ پیری اتنی بہادر ہونے کے باوجود اس کے اتنے قریب آنے پر کانپ رہی تھی، لیکن ڈیول نے اسے مزید قریب کیا تھا۔ تم پاگل ہو گئے ہو ذلیل انسان، میں بھی چیخ کر سب کو یہاں اکٹھا کروں گی، پھر دیکھنا تمہارا کیا حشر کریں گے میرے گھر والے۔ عمل نے اس شخص کو ڈرانا چاہا جو سختی سے اسے اپنی گرپ میں لے کر کھڑا تھا۔ چیخو جتنا چیخنا ہے چیخو، میں بھی دیکھوں تمہاری آواز میں کتنا دم ہے۔ ڈیول نے پیری کے پیچھے لگے سوئچ بورڈ سے لائٹ کا بٹن آن کرتے اپنے سامنے کھڑی اس لڑکی کو دیکھ رہا تھا، جو غصے سے اس کی گرپ سے نکلنے کے لیے مچل رہی تھی۔ کمرے میں چاروں طرف روشنی پھیلی تھی۔ میں تو کچھ بھی نہیں کر رہا مس پیری، ڈیول اس کا چہرہ اوپر کرتے بولا تھا۔ پیچھے ہٹو ذلیل انسان، تم نے مجھے چھوا کیسے؟ وہ اسے دھکا دیتی غصے سے بول رہی تھی۔ ڈیول کی گرپ ڈھیلی ہونے سے وہ 2 قدم پیچھے ہٹا تھا، ایسے وہ دوبارہ اسے کمر سے پکڑ کر اپنی گرپ میں لے کر کہہ رہا تھا۔ وہ بن پانی مچھلی کی طرح اس کی گرپ میں مچل رہی تھی۔ کوشش بیکار ہے مس پیری، تم مجھے چھوڑتے ہو یا شور مچاؤں؟ عمل نے سخت لہجے میں دوبارہ دھمکی دی تھی۔ تم مچاؤ کس نے روکا ہے؟ ڈیول آرام سے بولا تھا، جیسے کوئی عام بات ہو۔ تم کیوں یہاں آئے ہو اور کیا لینے آئے ہو؟ تمہیں دیکھنے، اس نے 2 لفظ میں جواب دیا تھا، وہ تو خود بے دیانی میں بول گیا تھا۔
عمل اپنی آنکھوں کو مزید بڑا کرتے اسے دیکھا تھا، جیسے اسے اچھا خاصا شوق لگا ہو۔ اتنی حیران کیوں ہو رہی ہو؟ عمل کی اتنی زور آزمائی کرنے کے دوران کچھ بالوں کی لٹے چہرے پر آ گری تھی۔ وہ اس کے حسین چہرے سے بال پیچھے کرتا بول رہا تھا، میں تمہیں جان سے مار دوں گی، اب مجھے ہاتھ لگایا تو مجھے جانتے نہیں ہو میں؟ ہاں ہاں جانتا ہوں، تم عمل ہو جسے پیار سے پیری کہتے ہیں، لیکن ایک بات سچ بتاؤ، سب سچ کہتے ہیں، تم واقعی پیری ہو؟ وہ اپنی آنکھیں گما کر عمل کی بات کاٹتے گمبھیر لہجے میں بولا تھا۔ پیری کا منہ کلا کا کلا رہ گیا تھا۔ منہ تو بند کرو ورنہ مکھی چلی جائے گی۔ ڈیول کو اسے تنگ کرنے میں بہت مزہ آ رہا تھا۔ ذلیل انسان، میں تمہیں جان سے مار دوں گی۔ عمل زور آزمائی کرتی جو اس کے سینے پر مکے برسا رہی تھی کہ بے دیانی میں ایک مکہ ڈیول کے بازو پر زور سے لگا تھا۔ ڈیول درد کے شدت سے تھوڑا پیچھے ہٹا تھا، زخم سے خون رسنا شروع ہو گیا تھا، شاید ٹانکے کھول گئے تھے جو اس کے سفید کپڑوں کو خراب کر رہا تھا۔ یہ تمہیں کیا ہوا ہے؟ عمل اس کے خون سے رنگے بازو کو دیکھتے پوچھ رہی تھی۔ کچھ نہیں، جاؤ تم۔ ڈیول نے درد کی شدت کی وجہ سے زور سے اپنی آنکھیں میچی تھی، لیکن یہ کیسے ہوا؟ عمل کو پتہ نہیں اس کی چوٹ دیکھ کر درد ہوا تھا۔ میں تمہیں کیا کہہ رہا ہوں، جاؤ یہاں سے، وہ غصے سے بولا تھا۔ درد کی شدت کی وجہ سے اس کی آنکھیں لال انگارہ ہو گئی تھی، وہی آنکھیں جس میں عمل دیکھنے سے گریز کرتی تھی۔ مرو تم، یہی اللہ کرے تمہیں اس سے بھی زیادہ زخم ملے۔ عمل کو اس کا خود پر غصہ کرنا اچھا نہیں لگا تھا اور دروازہ کھول کر باہر نکل گئی تھی، لیکن جاتے جاتے ایسی بات کہہ گئی تھی۔ ڈیول درد کے شدت میں بھی ہلکا سا مسکرایا اور آمین کہا تھا۔ نور کب سے خان کو اپنی نگاہوں میں لیے بنا آنکھ جھپکتے دیکھ رہی تھی، اور وہی خان اپنے بزنس کے پارٹنر کے ساتھ کڑا باتوں میں مصروف تھا۔ اس بات سے انجان کوئی اسے اپنی نظروں کے اثار میں لے کر قید کرنا چاہتا تھا۔ نور ریحان خان کی ایک ایک حرکت کو نوٹ کر رہی تھی۔ کبھی وہ بات کرتے اپنی واچ ٹک کر رہا تھا، کبھی واپس اپنے ہاتھ نیچے کر لیتا، کبھی بیچ میں ایک دو بار اپنے بال ٹھیک کرتا۔ نور کو خان کی صدا پر اپنی جان نکلتی ہوئی محسوس ہوئی اور ہلکا سا مسکرا دی۔ وہی نمرہ بھی نور کی ہر حرکت نوٹ کر رہی تھی۔ نمرہ نے جب نور کی آنکھوں کی سمت دیکھا تو آگ بگولا ہو گئی۔ تم جو سوچ رہی ہو وہ کبھی نہیں ہوگا، نمرہ غصے سے بولی۔ کیا؟ تم اتنی بولی نہ بنو، اگر اب تم نے خان کو دیکھا تو جان سے مار دوں گی، خان صرف میرے ہے، نمرہ نے وان کیا۔ نور تو حیران ہو گئی، جس نے آج تک اپنی محبت کا کسی کو علم نہیں ہونے دیا تھا۔ نمرہ نے کیسے پہچان لیا تھا؟ کیا میری محبت آنکھوں سے جھلکنے لگی ہے؟ وہ اپنی اس بے خودی پر خود پر جبر کرتی، خود کو نارمل کیا۔ کس نے کہا میں خان کو دیکھ رہی ہوں؟ چلو اگر میں نے انہیں دیکھ بھی لیا تو کیا تمہیں اتنی تڑپ کیوں ہو رہی ہے؟ اور کس نے کہا خان تمہارے ہے؟ نور نے الٹا نمرہ سے ہی سوال کیا تھا، کیونکہ میں اور خان ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں۔ نمرہ اپنے بال ایک ادا سے پیچھے کرتی چالاکی سے جھوٹ بولی تھی۔ نور کو لگا کسی نے اسے تپتے سورج کے نیچے لا کر کھڑا کر دیا ہو۔ آنکھوں میں جلن محسوس ہو رہی تھی۔ اس بات سے لا علم اس کی آنکھوں سے آنسو روا تھے۔ نمرہ کو اس کی ایسی حالت ہوتے دیکھ کر سکون ملا تھا۔ نور وہاں سے اٹھی اور کان کی سیدھ میں روتے ہوئے چلنے لگی۔ کیوں خان کیوں؟ کیا آپ کو میری محبت نظر نہیں آئی؟ وہ روتی ہوئی سوچ رہی تھی کہ وہ کسی سے ٹکرائی تھی۔ نور اس سے پہلے کہ زمین بوس ہوتی کسی کی مضبوط بازو نے تامتے سیدھا کیا تھا۔ سوری، وہ اپنے ہاتھ آنسو صاف کرتی جانے لگی۔ نور کیا ہوا ہے؟ وہ رکی اور جلدی سے پلٹی تو اپنے سامنے خان کو پایا۔ مطلب اس کو اسی ستمگر نے بچایا تھا۔ نور تم رو کیوں رہی ہو؟ کسی نے کچھ کہا ہے کیا؟ خان نور کو روتے ہوئے پریشان ہوا تھا اور اپنے لہجے کو نرم رکھتے پوچھا تھا، آپ کو کیا فرق پڑتا ہے میں روں یا مسکراؤں؟ وہ نہ چاہتے ہوئے زبان سے شکوہ کرتی وہاں سے چلی گئی تھی۔ وہ حیران کھڑا رہا اور اس کی بات کا مطلب سمجھنے کی کوشش کرنے لگا۔ بات کا مطلب سمجھ تو نہیں آیا تھا، پر خان کی نظروں نے دور تک نور کا پیچھا ضرور کیا تھا۔ عائشی پیری کدھر ہے؟ سعدیہ بیگم نے پوچھا تھا۔ خالہ بھی تو میرے ساتھ ہی تھی، پتہ نہیں کدھر چلی گئی۔ عائشہ نے چاروں طرف نظر گھما کر دیکھا تھا، لیکن اسے پیری کہیں نظر نہیں آئی۔ آسمہ تم نے پیری کو کہیں دیکھا ہے؟ آسمہ اپنی کزن کے ساتھ بات کر رہی تھی۔ عائشہ کے پوچھنے پر متوجہ ہوئی۔ اندر گئی ہے کچن میں مہندی لینے، پھوپھو نے کہا تھا، آسمہ نے بتایا۔ اچھا میں دیکھتی ہوں۔ عائشی کہتے ہی اندر کی جانب بڑھنے لگی تو سامنے سے ہی پیری باہر آتی نظر آئی۔ سمجھتا کیا ہے خود کو ذلیل انسان، بے وقوف، میں ڈرتی ہوں اس سے کیا؟ میری تو جوتی بھی نہ ڈرے اس سے۔
اور کیا کہا تھا، چلی جاؤ یہاں سے، جیسے میں نے ہاتھ پکڑ کر اسے روکا ہوا تھا۔ اب اگلی دفعہ ملا تو اچھا سبق سکھاؤں گی۔ وہ اپنی ہی بات پر رکی، لیکن مجھے کیوں اگلی بار ملے گا؟ اللہ کرے کبھی میرے سامنے نہ آئے، ورنہ میں خود اسے جان سے مار دوں گی۔ وہ منہ بگاڑتی بول رہی تھی۔ اس بات سے انجان عائشہ اور سعدیہ بیگم اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ وہ دونوں کے پاس سے گزر جاتی اگر سعدیہ بیگم نہ روکتی۔ کس کو جان سے مار دو گی؟ سعدیہ بیگم نے اسے روکتے پوچھا تھا۔ عمل نے ناسمجھی سے اپنی ماں کو دیکھا۔ وہ ماما کچھ نہیں، ویسے ہی ایک بچہ مجھ سے ٹکرا گیا تھا تو مہندی میرے ہاتھ سے چھوٹ گئی تھی، تو بنا سوری کیے آگے چلا گیا تھا، اس لیے کہہ رہی تھی۔ عمل نے جلدی سے بہانہ بناتی بولی تھی، لیکن عائشہ کو اس کی بات پر 1% یقین نہیں آیا۔ اپنی خالہ کا خیال کرتے بعد میں پوچھنے کا فیصلہ کیا۔ ہاں، تمہارے بابا کی کال آئی تھی، وہ تم سے بات کرنا چاہتے ہیں، سعدیہ بیگم نے بتایا۔ نہیں، میں بابا سے ناراض ہوں، میں بالکل بھی بات نہیں کروں گی، عمل منہ پھولا کر بولی تھی۔ میری بابا کی مجبوری تھی، وہ اس لیے نہیں آ سکے۔ ہاں جانتی ہوں، کون سی مجبوری تھی؟ وہ ڈیول، اس کی وجہ سے بابا نہیں آئے۔ وہ بات کرتی آیت آپی کے پاس سٹیج کی طرف بڑھ گئی تھی جہاں رسم شروع ہو چکی تھی۔ فیری، سعدیہ بیگم آوازیں دیتی رہ گئی۔ خالہ آپ رکے، میں بات کرتی ہوں فیری سے، عائشہ کہتے پیری کے پیچھے گئی تھی۔ ایک یہ ڈیول اور دوسرا وہ گونڈا، اب بس یہی مسئلے رہ گئے ہیں میری زندگی میں۔ وہ اپنا ہاتھ غصے سے مسلتی چلی جا رہی تھی۔ اس کا بس نہ چلے دونوں کا قصہ ہی سفے ہستی سے مٹا دے، لیکن عمل اس بات سے انجان، وہ گونڈا اور ڈیول ایک ہی انسان ہے، اور ساتھ عاشی کا کزن بھی۔ کیا ہوا ہے؟ کیوں جل ککڑی بنی ہوئی ہو؟ وہ دونوں سٹیج کے پاس کڑے رسم دیکھ رہے تھے تو عاشی نے پوچھا، جہاں سب ہنسی خوشی رسم ادا کر رہے تھے۔ میں جل ککڑی؟ پیری نے حیرت سے پوچھا۔ ہاں، تم اپنا چہرہ دیکھا ہے؟ کیا ہوا ہے میرے چہرے کو؟ وہ ہاتھ اپنے چہرے پر رکھتے پوچھ رہی تھی۔ لال ٹماٹر ہوا ہے، عاشی نے بتایا۔ دوسری طرف ڈیول سیام کو انفارم کرتا واپس چلا گیا تھا۔ سیام نے اپنے بھائی کو بہت روکا، اگر وہ روکتا تو 100 سوال کا جواب وہ نہیں دے سکتا تھا، اور ویسے بھی آج ڈیول نے امپورٹنٹ ڈیل فائنل کرنی تھی، جس وجہ سے ڈیول کا جانا ضروری تھا۔ سر، ہمیں جو انفارمیشن ملی ہے، ڈیول آج ایک امپورٹنٹ ڈیل فائنل کرنے والا ہے۔ کامران آفس کے اندر آتے فاروق صاحب اور ان کے ساتھ کڑے کاشان کو بتایا تھا۔ فاروق صاحب فائلوں میں سر دیے ہوئے تھے۔ سب انسپکٹر کامران کی بات پر اپنا سر اٹھا کر سوالیہ نظروں سے دیکھا تھا۔ سر، آج رات 1 بجے اسلحے کی اسمگلنگ کی ڈیلیوری اسلام آباد میں وقاص یوسف کے پمپ ہاؤس میں لوڈ ہوگی، اور وہی ڈیل فائنل کی جائے گی۔ وہی وقاص ایمنے ہے جو اس بار اسلام آباد کے حلقے سے الیکشن میں کڑا ہوا تھا؟ کاشان نے پوچھا تھا۔ یس سر، یہ وہی ایمنے ہے۔ سر، اس کے بارے میں پتہ چلا ہے، جتنا نیک اور شریف دکھتا ہے، اس کے برعکس ہے، حکومت سے ملنے والے پیسوں کو بجائے عوام پر خرچ کرنے اپنے کالے دندوں میں استعمال کرتا ہے۔ اور سر، وقاص یوسف ڈیول کے ساتھ ملا ہوا ہے اور ایلیگل کاموں میں برابر کا شریک ہے، کامران نے مزید بتایا تھا۔ کامران، کیا جو تم کہہ رہے ہو وہ انفارمیشن درست ہے؟ فاروق صاحب نے پوچھا تھا۔ یس سر، ہمارے جاسوس نے جو انفارمیشن دی ہے وہ آج کے دن کی بتائی ہے۔ آر یو شور انسپکٹر کامران؟ کاشان نے دوبارہ پوچھا تھا، کیونکہ ان کو 2 دفعہ پہلے بھی ناکامی کا سامنا ہو چکا تھا۔ یس کاشان سر، آئی ایم 100% شور۔ ٹھیک، اپنی ٹیم کو ریڈی کرواؤ، ابھی صرف 9 بجے ہے۔ فاروق صاحب نے ٹائم دیکھتے بتایا۔ ہمیں 10 منٹ میں نکلنا ہوگا اور 3 گھنٹوں میں ہمیں ہر حال میں اسلام آباد پہنچنا ہوگا۔ فاروق صاحب کامران کو بتاتے اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے تھے۔ اس بار ڈیول ہمارے ہاتھوں سے بچ نہیں سکتا، فاروق صاحب عزم سے بولے تھے۔ یس سر، ہم اپنی جان کی بازی لگا دیں گے۔ کامران کی آواز میں وطن کی محبت صاف جھلک رہی تھی۔ انشاءاللہ، اللہ نے چاہا تو ضرور پتہ ہماری نصیب ہوگی، کاشان نے کہا تھا۔ انشاءاللہ سر، اس بار ضرور کامیابی ہمارا مقدر بنے گی۔